یہ کہانی ایک ایسے غریب شخص کی ہے جس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس غریب آدمی کو فیس بک سمیت کئی کمپنیوں نے نوکری دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس شخص کی صلاحیتوں کو دیکھ کر فیس بک بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ جین کوم نامی یہ شخص یوکرین کے غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ خاندان انتہائی مفلسی میں زندگی گزار رہا تھا کہ گھر میں نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی اور نہ ہی پانی۔ گرمیاں تو جیسے تیسے گزر جاتی تھیں، لیکن سردیوں میں یہ لوگ بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس غربت میں ظلم و ستم بھی شامل ہو گیا اور 1992 میں یوکرین میں یہودیوں پر ایک بار پھر ظلم کا آغاز ہو گیا۔ والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا اور دونوں ماں بیٹا امریکہ آ گئے۔ امریکہ میں ان کے پاس نہ مکان تھا، نہ روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کی کوئی چیز۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات کے سہارے زندگی گزار رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹیمپس کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے جس میں حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے۔ یہ سٹیمپس امریکی خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ یہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین کوم کے پاس پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹیمپس میں گزارا مشکل ہو گیا۔ جین کوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی۔ خوش قسمتی سے اسے ایک گروسری سٹور میں سویپر کی ملازمت مل گئی۔ سٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور دروازوں کھڑکیوں سے لے کر سڑک تک کی صفائی کی ذمہ داری اس کی تھی۔ کچھ عرصہ یہ کام کرنے کے بعد وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کی خبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ 1997 میں یاہو کمپنی میں بھرتی ہوا اور اس نے 9 سال تک چپ چاپ سر نیچے کر کے یاہو کمپنی میں ہی گزار دیے۔ 2004 میں فیس بک آئی اور آتے ہی مقبول ہو گئی۔ یہ 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا اور نوکری کے لیے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں ہی رہا۔ جین کوم آئی فون خریدنا چاہتا تھا، لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور نیا آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون آگے چل کر اس کے لیے ہیرے کی کان ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا، میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر بھی بھجوائی جا سکیں۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا، لیکن ناممکن نہیں تھا۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست کے ساتھ شیئر کیا اور ان دونوں نے اس آئیڈیا کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کام شروع کر دیا۔ کام کرتے کرتے یہ 2 سال میں ہی ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں پار کر گئی۔ یہ ایپ ٹیلی کمیونیکیشن میں انقلاب تھی۔ اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا اور اس ایپلیکیشن کو واٹس ایپ کا نام دیا گیا۔ دنیا کے 1 ارب سے زائد لوگ یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایپ دنیا کا تیز ترین اور محفوظ ترین ذریعہ ابلاغ ہے۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں۔ آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کسی موبائل کمپنی کے ہاتھوں بلیک میل ہوں گے۔ جین کوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ اسے بیچنے کے لیے انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی اور کہکا لگا کر بولا، یہ وہی ادارہ ہے جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اس ہنسی کے دوران فیس بک کو اپنی ایپلیکیشن بیچنے کے لیے ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا معاہدہ شہر کی فلاحی عمارت میں کرے گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی، لیکن وہ ڈٹ گیا، یہاں تک کہ فیس بک اس کی ضد کے سامنے پسپاہی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا رو رہا تھا۔ یہ وہی سینٹر تھا جس میں کونے کی آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آتے اور شام تک بھوکے پیاسے بیٹھے رہتے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی، طنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی، تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کام
काम क्यों नहीं करते, लेकिन ये लोग खामोश खड़े रहते थे। खातून इन्हें स्लिप देती थी, माँ कागज पर दस्तखत करती थी और ये लोग आंखें पोंछते हुए वापस चले जाते थे। वो बरसों इस अमल से गुजरता रहा। चुनाचा जब कामयाबी मिली तो इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इस वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। इसने $19 बिलियन की डील पर फूड स्टैम्प्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और सीधा काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प देने वाली खातून आज भी वहाँ मौजूद थी। जीन कॉम ने $19 बिलियन का चेक इसके सामने लहराया और हंसकर कहा, आई गॉट अ जॉब, और सेंटर से बाहर निकल गया। ये दास्तान साबित करती है अगर आप डटे रहें, मेहनत करते रहें और हिम्मत कायम रखें तो अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलता चला जाता है।